ان کے دیوانے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے عقیدت کیش ہیں، تو اس واقعے کی روح سے ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کے دلوں میں سرکار غوث اعظم سے ذرہ برابر بغض ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ کئی کرامتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ چوتھی کرامت یہ کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، پوری آپ تاریخ کی کتابیں دیکھ ڈالیے، مطالعہ کیجیے، آپ کو کہیں بھی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ اس رات میں کوئی بغداد کے اندر جیلان میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ 1100 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 1100۔ یہ 11ویں کا عدد جو ہے نا بڑا پیارا ہے۔ 1100 بیٹے پیدا ہوئے، چوتھی کرامت۔ اور 5ویں کرامت یہ ہے کہ جس رات کی صبح میں آپ تشریف لائے تو صبح میں رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے پیدائشی طور پر روزہ رکھ کے دکھایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ ایک میسج اسلامی نشر کر دیا کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے سامنے کیسے ہی وقت آ جائے، تمہارے سامنے مئی اور جون کی تپتی ہوئی گرمی کے اندر اگر رمضان کا مہینہ پڑ جائے تو تم اپنے سرکار غوث کی اس کرامت کو یاد کر لینا، لیکن کسی بھی حال میں روزہ مت چھوڑنا، اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہ بھرے تو تم اپنے غوث کے دادا حضرت امام حسین شہید کربلا کے ننھے سے علی اصغر کی شہادت یاد کر لینا، لیکن تم روزہ مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ 5 کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کون؟ سرکار غوث اعظم۔ ہاں وہی سرکار غوث اعظم کہ جنہوں نے ایک بار یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے کہ اے عبد القادر تو کھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عشق کی میراث ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے، جب اللہ جب بندہ جو ہے اپنے خدا کا قرب پاتا ہے اور ادھر سے بھی آواز آنے لگے، ہم اور آپ رات دن کہتے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، لیکن سبحان اللہ مزہ تو جب ہے جب ادھر سے بھی صدا آئے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، میرا بندہ میرا بندہ، اور ہمارا تمہارا حال یہ ہو جائے کہ اے میرے مولا تیری الفت میں ہر ستم گوارا ہے، یا اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا، اس کے رسول راضی ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دن سرکار غوث اعظم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھ سے میرا مولا نہ کہہ دے کہ اے عبد القادر تو کھا۔ 1 دن بیتا، 2 دن بیتے، ہفتے بیتے، یہاں تک کہ کئی دن بیت گئے، لیکن سبحان اللہ انہیں خدا کی ذات پر کامل یقین تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے خدا اسے کافی ہے۔ بات آ گئی تو پھر یہاں پر عرض کرتا چلوں، بھلے سے آپ کو تھوڑی سی یہ بات تلخ لگے لیکن ہے حقیقت یہی کہ آج ہمارا اور آپ کا خدا کی ذات سے صحیح معنی میں پورے طور سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ جیسا ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ خدا کی ذات پہ بھروسہ کریں، معاملہ سپرد خدا چھوڑیں۔ کوئی کام کرتے تو اپنے نام و نمود، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، لیکن یہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے کسی کو عزت نہیں ملتی، اور جب خدا چاہتا ہے تبھی انسان کا ذلیل ہونا مقدر ہوتا ہے۔ آپ اگر خود سے چاہیں کہ ہم کسی کو ذلیل کر لیں گے، کسی کو گرا لیں گے تو آپ خام خیالی کا شکار ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا 3 پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اے میرے مولا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے میرے مولا ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدیر، اے میرے مولا بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، بھروسہ تو کر کے دیکھیے۔ تو بہرحال انہیں یقین تھا کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے صدا آئے گی کہ اے عبد القادر تو کھا۔ انہوں نے خود سے اپنا امتحان لیا کہ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں کس حد تک پہنچ پایا ہوں، لیکن سبحان اللہ قربان جاؤ، سرکار غوث اعظم نے ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، وہ خدا کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے، وہ خدا کی محبت میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، اور ہم اور آپ ان کے چاہنے والے ہو کر، ان کے دیوانے ہو کر پورے 40 سال بغیر نماز کے نکال دیں۔ یہ کون سی تکی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی باتیں ویسے لوگ کم پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو جو ہے جلسے میں بھی مزہ چاہیے، مزہ ہے، لچھے دار تقریر ہو، چھکے چوہے مار کے جائیں مقرر صاحب۔ میں ایسی تقریریں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ دیکھیے اصلاحی باتیں ہوں، کام کی بات ہے، اور اگر اس کے بعد آدمی اسے اپنے عمل میں لے آئے تو تھوڑی دیر کا جلسہ رات بھر کی ان تقریروں سے بہتر ہے کہ جن تقریروں کے بعد صبح نتیجہ صفر ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جلسوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، باقی پوری رات مشاعرہ کرا لینا، تقریریں کروا لینا اور پھر اس کے بعد فجر میں سوتے رہ جانا، یہ مجھے بے تکی باتیں لگتی ہیں۔ میرے نزدیک کیا بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسی کوئی محفل کے رات میں جو سجائی جائے جس کے ذریعے سے اگر فجر کی نماز چھوٹے، دینی محفل کو چھوڑ کے بہت سی دنیاوی محفلیں آ جاتی ہیں، اگر اس سے نماز چھوٹے تو وہ محفل اچھی نہیں ہے، بیکار ہے۔ رات میں زیادہ دیر جاگنے سے بھی منع کیا گیا، لیکن آج کل ہم اور آپ لگے ہوئے موبائل میں۔ اب سردی آ گئی، گھس گئے اندر، لیاف کے چل رہا صاحب 2 بجے تک، یعنی کیا کیا دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا یار ایک بات آ گئی دماغ میں، آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو، ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں میں، اور مجھے تو بہت پسند آئی، میں نے موبائل میں ہی دیکھا تھا کہ اس موبائل کو بنانے والے نے موبائل کو جس کام کے لیے بنایا ہے، موبائل اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اس کا صحیح مقصد تو یہ ہے کہ اس کو جب بنایا گیا تو اس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ بات کر سکیں، آپ کا اپنا قریبی کوئی کہیں دور ہے، کہیں قریب میں ہے، کوئی ملک سے ہی باہر ہے، آپ اس سے بات کر سکیں۔ تو وہ کام اپنا آج بھی وہی کر رہا ہے۔ آپ فیس بک چلا رہے ہوں، آپ جو ہے یوٹیوب چلا رہے ہوں، آپ کیا نام جو ہے کسی اور فنکشن میں گئے ہوئے ہو، لیکن جس وقت میں کال آتی ہے تو اس وقت وہ سارے فنکشن اپنے اس کے وہیں چھوٹ جاتے ہیں، اور کال آنے پر وہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ فون آ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، اور جس کا فون ہے اس سے بات کی جائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ